بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحمد لله الذي يصطفي من عباده من يشاء الحمد لله الذي يصطفي من عباده من يشاء والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه الذين وعدهم بالحسنى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ذوق شوق نال اچھی آواز میں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا عبد الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صدر محفل حضرت علامہ مولانا پیر سید مراتب علی شاہ صاحب مدظلہ دیگر مہمانان گرامی معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ
حمد و درود تو بعد بارگاہ رب العالمین دعا ہے کریم رب اپنی شان کریمی دے نال ساڈے تے کرم فرماوے. دین دنیا آخرت دے اندر اپنی رحمت دی پناہ بخشے. مشہور ہے کہ خوبی ویخ کے جی اللہ پاک کرم کرتا ہے، کوئی نیکی ویخ کے کرم کرتا ہے، کوئی چنگی عادت ویخ کے کرم کرتا ہے. لیکن اگر خوبی ویخ کے کرم کرتا ہے تو کیڑی خوبی ویخ کے خوبی عطا کرتا ہے. خوبی بھی تو ایک کرم ہے نا، تو وہ کیڑی خوبی ویختا ہے کہ پھر خوبی عطا کرتا ہے. ہوں جڑی سونی عادت یا نیکی یا خوبی عطا کرتا ہے تو وہ صرف اپنے شان کریمی دی وجہ نال کرتا ہے. کرم او دی ذات دا ہن تقاضا ہویا، یعنی اپنے کریم ہون دی وجہ نال کرم کرتا ہے. اصل گل ہے جب کریم ہون دی وجہ نال کرم کرتا ہے تو ساڈا بھی سوال ہے ساڈی کوئی نیکی نہ ویکھ، ساڈی کوئی خوبی نہ ویکھ جس دی وجہ نال تو کرم کرنا ہی، تو اپنے آپ نو ویکھ کے کرم کر. سمجھ آئیے؟ سونا اگر اسی آخیے خوبی ویخ کے کرم کرتا ہے تو جدو خوبی دین لگا اس لیے کوئی ہور خوبی ویکھی سی تاں یہ خوبی دتی سی، پھر جڑی وہ اس تو پہلی خوبی دتی سو وہ کیڑی خوبی اس تو پہلوں ویکھی سو جی وجہ نال او دتی. آخر خوبیاں تے مک جاندیاں تے مکنیاں تے پھر گل رکنی ہے جا کے ذات دے اوتے، تے پھر یہ آخنا پینا ہے کہ خوبی کچھ بھی نہیں، تو آپ ہی سارا کچھ ہے. لہذا جتھے کرم کرنا ہی اوتھے کر دینا بس. تو ساڈا یہ سوال ہے کہ اپنی ذات نو ویکھ، اپنی شان کری نو ویکھ. ساڈے نہ کوئی خوبی ہے تے نہ اساں کہنے ہیں وہ خوبی ویکھ کے تے ساڈے تے کرم کر. کریمی کی وجہ سے کرم کرنا یہ اس کی شان ہے. بس جی میں سیانے کوئی چنگی عادت والا بندہ ہوئے تو وہ کہندا ہے بھائی میں تے اپنی طبیعت تو مجبور ہاں، سیدھی گل ہے، بھاویں اگوں جویں دا بھی ہوئے نا، اگوں جویں دا بھی ہوئے
میرے کو رہا نہیں جاتا، میں دے چڑ تو ذات کریم بھی جسے دین تے ہوندا اگوں ویکھدا نہیں کیویں دا ہے، جویں دا ہوے دے۔ تو گلاں نے دو، ایک ہے خوبی کی وجہ سے کرم کرنا، ایک ہے کرم کی وجہ سے خوبی ہونا، نیکی کی وجہ سے کرم کرنا، ایک ہے کرم کی وجہ سے نیکی عطا ہونا۔ حقیقت یہ ہوئی ہے او دے کرم دی وجہ نال نیکیاں ملدیاں۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ ہاں اتنا ضرور ہے کہ جس وقت اپنے ذاتی کرم نال نیکی خوبی دیندا ہے، کوئی فضل کرم عطا کردا ہے، تو پھر بندے نو یہ آخدا ہے کہ ہن جو دتا ہی اینو قابو رکھن دے اوتے زور رکھنا ہی۔ لیکن پھر گل اوتھے جا مکدی ہے بھی قابو تو تیرے فضل نال ہی رکھنا۔ لہذا آخر یہ آخنا پہنتا ہے اللہ ترجع الامور، ابتدا بھی تو انتہا بھی تو۔ اس وقت جناب دے سامنے چند معروضات پیش کرانگا۔ خشوع دے حوالے نال۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی دی عظمت دی وجہ نال دل دا نیاز مند اور اللہ دے خوف والا ہونا، وہ دے اگے عاجزی اور مسکینی کرن والا ہونا، یہ خشوع اینو کہندے نے خشوع۔ یہ ہوئی خشوع دی دولت ملدی تے قرآن مجید دیاں نصیحتاں بندے تے اثر کردی۔ دل جسلے رب دے اگے عاجز ہو کے، مسکین ہو کے، محتاج ہو کے تے آہو زاری کردا ہے اور ڈردا ہے، او دے اگے جھکدا ہے، دل جھکدا ہے۔ بندہ جھکنا ہو رہا تے دل جھکنا ہو رہا۔ بندے دا جھک جانا سوکھا ہے تے دل دا جھکنا اوکھا۔ یہ جویں جویں یقین دی دولت پیدا ہوندی اوویں اوویں دل دے اندر جھکنا، نیاز مندی، مسکینی پیدا ہوندی۔ اگر دل چ صفت پیدا نہ ہو، توجہ ذرا، یہ خشوع والی صفت، نیاز مندی رب اگوں تے مسکینی والی صفت پیدا نہ ہو، دل تکبر چودے اگے آکڑیا کھڑا ہوئے، مسکین نہ بنے، مغروریا بنے، تو پھر نہ قرآن فائدہ دیندا ہے، نہ حدیث فائدہ دیندی، نہ عبادت فائدہ دیندی، کوئی فائدہ نہیں۔ تھوڑا حال بنے یا بہتا بنے، جو کچھ ملتا ہے عطا ہوندا ہے، فیض ملدا اسے دی برکت نال۔ خشوع دا لفظ ذرا اوکھا عربی دا ہے، مسکینی، نیاز مندی، محتاجی، عاجزی، یہ سوکھا لفظ نہیں، مطلب ہی کوئی۔ توجہ ہے کہ نہیں؟
ایمان دا ثمر اور ایمان دا نتیجہ یہ ایمان آئے گا تو یہ نیاز مندی مسکینی آنی شروع ہو جانی. اللہ پاک دی پناہ لینے ایمان جے خارج ہوئے دا تے دل چوں ایک کیفیت مکنی شروع ہو جانی. پھر مغروری تے منوسی آ جانی دل وچوں. تے گل ساری اسے دل جی پئی. قرآن مجید فرقان حمید نے جڑا فرمایا ہے مثال دے طور پہ مثال دیندیاں اس عاجزی دی، اس نیاز مندی دی، اس خشوع دی فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فرمایا اگر بالفرض اسا قرآن نو اتار دے پہاڑ دے اوتے تے تساں یقیناً ویکھنا سی کہ وہ نیاز مند بن جاندا، عاجز تے مسکین بن جاندا، متصدعاً تے پھٹ جاندا من خشیت اللہ، اللہ دے خوف نہ. پہاڑ تے اتے قرآن اتارن دا کی معنی ہے؟ یہ نہیں کہ قرآن نو اللہ تعالی اتوں اتاردا تے آڑ کے بہ جاندا پہاڑ دے اوتے. مفسرین لکھیا ہے اس دا معنی ہے کہ قرآن مجید دیاں نصیحتاں، حکم، احکام، ڈراؤن والیاں گلاں آخرت دیاں یہ وہ اگر اللہ فرماندا ہے انہاں گلاں دا رخ اساں پہاڑ وال کر دیندے تے پہاڑ نو انہاں دے سمجھن دی توفیق دے دیندے تے پھر ویکھدا کہ پہاڑ دا اثر کی ہوندا. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ پہاڑ ول اللہ ہوں دیکھو نا خطاب اتنے ہوتا ہے مومناں نو، وہ انسانوں، وہ لوگوں، جنت دوزخ قبر وہ اللہ تبارک و تعالی تو ڈرو، دے احکام پورے کرو. اے رخ خطاب دا انساناں والے جناں والے اللہ فرماتا ہے اگر یہ ہوئی نہ گلاں دا رخ مواعظ اور زواجر کا رخ، قرآن دیاں نصیحتاں دا رخ اگر پہاڑاں وال ہو جاندا اور پہاڑ چ اساں انہاں نو سمجھن دی توفیق رکھ دیندے تے تساں ویکھنا سی پہاڑ جیسی بلاں بھی مسکین بھی بن جانا سی، نیاز مند بھی بن جانا سی اور انہیں پھٹ بھی جانا سی. اتنا عظیم سخت مخلوق کوڑ اللہ دے خوف تو او دیاں نصیحتاں تو او دیاں گلاں پچائیاں نہیں سڑ جانیاں. اللہ تعالی فرماؤندا ہے میں دتی ہے مثال تو وہ آندا ہے مومنو تانوں کی ہویا انیاں گلاں میں کرنا تے تہاڈا دل نہیں ہلدا، تہاڈے وچ نیاز مندی نہیں پیدا ہوندی، تہاڈے وچ مسکینی نہیں پیدا ہوندی. سمجھ نہیں لگی نے؟ تہاڈے وچ عاجزی نہیں پیدا ہوندی، تہاڈے دل دے اندر مسکینی کیوں نہیں آتی؟
کیوں تسی ساڈی گل دے اگے آکڑدے ہو، جھکدے نہیں؟ جتھے پہاڑ ساڈی گل سن کے ایڈی بلا جھک جانا سی، وہ تواڈے تے اثر کیوں نہیں کرتی؟ ساڈی گل سن کے تے تساں کیوں نہیں جھکدے؟ کیوں نہیں عاجز ہو کے انہوں من لیندے، تسلیم کر لیندے؟ کیونکہ ویکھو نا، تکبر تے غرور آئے گا دل وچ تے بندہ ایک بار سر مار گا غبرا چھڈ جائے. جس وقت دل وچ خوف اور نیاز مندی آنی ہے، مسکینی آنی ہے، اللہ دا ڈر آنا ہے، نیاز مندی تے عاجزی آنی ہے، گل سندا جاوے گا. پاویں جنہ مرضی پہاڑ نالوں تو بڑا نہیں نہ ہو سکتا بندہ، تو جنہ مرضی ہوے گا بڑا، اس حکم دے اگے بالکل چھوٹا جا بن جائے گا اور آکھے گا بالکل ٹھیک ہے جی، میں حاضر، میں مسکین، بالکل جی بار بار حق. یہ مطلب یہ نکلیا اللہ دے حکم دے اگے آکڑنا یہ تکبر تے مغروری دی نشانی ہے، اور اللہ تعالی دے حکم دے اگے جھک جانا یہ دل دے نیاز مند اور مسکین ہونے دی نشانی ہے. توجہ ہے صحیح؟ اللہ اکبر. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. اللہ فرماندا کامیاب ہو گئے وہ لوگ جڑے اپنی نماز وچ نیاز مندی کرتے ہیں، خشوع کرتے ہیں. اے سجڑوں دل دی عاجزی تے نیاز مندی دا ایک علم، مخصوص ایک علم ہے جیڑا، توجہ ذرا، جیڑا کتاباں پڑھن نال حاصل نہیں ہوندا، محض اللہ تعالی دی اطاعت تے مرشد دی نگاہ نال ملدا. یعنی ایمان دا لب لباب جڑا ہے نا، وہ ایک ایسی عجیب چیز ہے کہ او دی عطا تے کامل دی نگاہ نال اللہ نے رکھا. سمجھ نہیں آئی؟ صحیح احادیث مبارکہ میں آتا ہے، صحیح احادیث مبارکہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا کہ میری امت پہلوں جڑا علم مکنا ہے نا، وہ یہ ہوئی دل دی مسکینی تے عاجزی والا علم. امام ابو جعفر طحاوی محدث جڑے امام بخاری وانگوں حنفیاں دے امام نے، انہاں سرکار نے شرح مشکل الاثار شریف ایک پورا باب بنایا ہے، باب نمبر 50، باب بیان مشکل ما روی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رفع العلم عن الناس وقبضه منهم. کتاباں دی کثرت، تحریر دی کثرت، فنون دی کثرت ہو رہے، لیکن
یہ علم جڑا ہے نا جس نال بندہ اللہ دا منظور نظر بنتا، جس دی وجہ نال اللہ تبارک و تعالی دن ب دن فضل و کرم بندے تے وداندا ہے. گل نہیں سمجھ لگی؟ وہ علم ہوئی ہے، یہ علم قلب دل دا علم. فنون کتاباں تحریراں قلم یہ دن بدن ودن گے، لیکن وہ دل دا علم جس نال بندہ اس ذات دی نگاہ وچ آندا ہے نا، وہ حدیث وچ آندا ہے اللہ تعالی تواڈے دلاں نوں ویکھدا ہے، وہ دل وچ ہوئی نیاز مندی تے مسکینی ویکھدا ہے. یہ جویں جویں آوندی اوویں اوویں دل بندے دا صاف ہوندا جاندا ہے. یہ خشوع دی دولت جویں آوندی ہے. تو یہ جڑا علم ہے یہ خاص علم ہے. ہن گل سمجھانے، ایک ہو گیا مسکینی تے عاجزی دا حال دل دا کیفیت، ایک ہو گیا اس حال دے متعلق علم. تو عاجزی مسکینی یہ تو ہو گئی دل دی کیفیت، تے اس دل دی کیفیت دا علم ہوں کیفیت ہوندی ہے دل نال، تے علم دا ہوندا ہے اللہ والے دے کول یا صوفیاء اولیاء اللہ دے کول. کیفیت تیرے میرے دل نال ہونی، اور اس دل دا علم صحیح وہ اللہ دے فقیراں کول ہونا. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحیح حدیث مبارک پیش کر رہے ہیں، اسنادہ صحیح علی شرط مسلم. ہوں یہ جی حدیث پڑھن لگا نا، یہ ایک تے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا بڑا عجیب جہا معجزہ ہے، وہ تسی پہلی بار سننا. دوسرا جڑا موضوع ہے اس دے مطابق ارشاد ہے. حدثني عوف بن مالك الاشجعي رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر الى السماء يوما فقال هذا اوان يرفع العلم، فقال له رجل من الانصار يقال له لبيد بن زياد، والصحيح زياد بن لبيد، يا رسول الله يرفع العلم وقد أثبت ووعته القلوب. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنت لأحسبك من أفقه أهل المدينة. ثم ذكر ضلالة اليهود والنصارى على ما في أيديهم من كتاب الله تعالى. قال فلقيت شداد بن أوس فحدثته بحديث عوف فقال صدق عوف ألا أخبرك بأول ذلك يرفع الخشوع حتى لا ترى خاشعا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، دم میرا لال پاک بہاول شیر کلندر. توجہ ہے، آپ تشریف فرمانے، نظر اٹھائیے آسمان وال، فرمایا اے وقت علم دے اٹھ جان دا، علم دے مک جان دا، اے وقت علم دے مک جان دا.
حضرت زیاد بن لبید صحابی بیٹھے سن انصاری، عرض کردن یا رسول اللہ علم اٹھ جانا ساڈے دلاں وچ قرآن پڑھاں گے پڑھاواں گے بچیاں نو پڑھاواں گے بیبیاں نو پڑھاواں گے سارا شریعت اگاں سکھاندے رہواں گے تے پھر اے اٹھ جان دا کی مانا؟ آپ نے فرمایا زیاد میں تینوں مدینے دے بڑے سمجھدار تے فقیہ لوگاں چ تینوں سمجھدا سا تے تو کیوں جی گل کر دیتی؟ اے دس یہود نصارا کول کتاباں نہیں سن؟ وہ پڑھ دے پڑھا دے نہیں سن؟ انہاں کول کیویں مک گیا ہے؟ صحابی فرماندے نے میں ملیا شداد بن اوس میں، وہ بھی صحابی سن، میں وہ حدیث مبارک بیان کی تھی، آپ نے فرمایا یار اوف نے سچ آخیا، میں تینوں دسا نا کہ پہلا علم کیڑا اٹھنا ہے ختم ہونا ہے؟ انہیں آخیا کیڑا؟ فرمایا وہ دل والی مسکینی۔ فرمایا بندے ملن گے لیکن دل عاجزی تے مسکینی والے بڑے گھٹ لبن گے تینوں۔ توجہ ہے؟ وجکے دڑکے والے خطاب سنتے رہندے ہو، یہ سمجھاون والا خطاب سن لو۔ اچھا گل سمجھنا ہوں، امام ابو جعفر طحاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پورا ایک باب بنایا بھی یار آپ بیٹھے نے تے آپ فرماندے نے اے وقت علم دے اٹھ جان دا، جے حضور دے وقت جو علم اٹھ جانا سی تے پھر اگاں رہنا کی سی؟ کیڑے وقت علم نے رہنا سی؟ ہاں 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 ایتھے ہن موجودہ امام نے جا ساری گل جڑی حل کیتی ہے نا، میں قسمیہ بیانا امام دی اس گل پڑھن تو پہلو ناچیز دے ذہن چ گل آ گئی سی۔ وہ کی آئی سی کہ ایک ہوندا ہے طیے زمان فقراء دا، ایک ہوندا ہے طیے مکان۔ اللہ تبارک و تعالی دے اگے ماضی حال مستقبل کوئی شے نہیں، سب کچھ حال ہی ہے، ہر شے حاضر ہے، ہر وقت حاضر ہے۔ اللہ تعالی جدوں کسے دے دل تے فضل فرماندا ہے تے اپنے رنگ وچ اونوں رنگدا ہے، اپنے رنگ وچ رنگدا ہے، او دے واسطے ماضی بھی حال بن جاندا ہے تے مستقبل بھی حال بن جاندا ہے۔ اللہ حق جاریہ زندہ باد زندہ باد۔ توجہ ہے، توجہ ہے، جدو اللہ سونا کسے دے دل دے کرم فرماوے تے رنگ اپنا عطا فرماوے دل نو، تو پھر کی ہوندا ہے کہ ماضی یعنی گزریا وقت وہ بھی ایویں سمجھو انج لگدا ہے انہوں جویں سامنے، تے جڑا آنا ہوندا ہے وہ بھی سامنے ہو جاتا۔ توجہ نہیں فرمائی؟ جے دے دل تے کرم ہووے، طیے مکان دا مطلب ہے بھی ساری خدائی مکان ہر جگہ او دے سامنے ہو گئے۔ طیے زمان دا مطلب ہے ہر وقت سامنے ہو گئے۔ او جنوں پیر غوث پاک فرمایا رائے تو الہ بلاد اللہ جمعان کخردلۃ علی حکم اتصالی۔ توجہ نہیں فرمائی نے؟ مثلا تو ہوں تو آ سارا کچھ دیکھو کنا سائنس نال ثابت ہویا کھڑا ہے، کدوں دیاں گلاں یہ محفوظ کھڑیاں نے فضا وچ تے اگلے انہاں نو کیچ کر لیندے نے۔